علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، آج ہر کوئی جدت پسندی اور تقاضۂ وقت کا نام لے کر مغربی تہذیب کا دل دادا اور شیدائی ہے۔ زمانے سے مہنگی کے نام پر قبیح سے قبیح اور غیر مشروع فعل کو اس ٹھٹائی سے کر رہا ہے جس میں عار و ندامت کے بجائے فخر و غرور کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ آج صورتحال یہ ہے کہ مغربی لباس، مغربی آداب و اطوار، حتیٰ کہ چال ڈھال اور بول چال تک میں مغربی طریقوں کی نقالی کو کامیابی کی کلیز سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بغور جائزہ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھانے میں مشابہت، لباس میں مشابہت، طور طریق میں یکسانیت، حتیٰ کہ سلام میں بھی تبدیلی۔ اسلامی سلام کی جگہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ اور رخصتی کے وقت فی امان اللہ کی جگہ ٹاٹا، بائے بائے، گڈ بائے اور ایک ہاتھ سے انگریزوں کے انداز میں مصافحہ ہو رہا ہے۔ آج مسلم سوسائٹی مغربی سانچے میں اس طرح ڈل رہی ہے کہ الحاد و دہریت اور مادہ پرستی کو بطور فیشن قبول کیا جا رہا ہے۔ ہر پختہ باقام تخیل جو مغرب سے آ رہا ہے اس پر آمنا اور صدقنا کہا جا رہا ہے۔ یورپ سے اٹھنے والی ہر برائی کو آسمانی تحفہ سمجھ کر قبول کیا جا رہا ہے، مگر اپنی تہذیب، اپنی خصوصیات اور اپنے امتیاز کو نہ صرف چھوڑا جا رہا ہے بلکہ اس کا استہزاء اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور اتباع ہو رہی ہے کہ اس قوم اور اس کلچرل روایات کی جو نہ صرف اسلامی اقدار و روایات کے خلاف ہے مگر وہ قوم و تہذیب جو اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن اور نتیجتاً اپنے اسلاف کے غسائل و عادات اور ان کے ملبوسات کو ترک کر کے آئے دن یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے میوزک میں الجھ کر اکثر کہ تم نے اسلام کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح باروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ دوستو، حیرت کا مقام ہے کہ مشرق کا نور مغرب کی ظلمت پر کیوں فریفتہ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نئے معاشرہ کی بشارت تمام تر نفسانی شہوات و لذات اور نام و نمود اور فخر و مباحات پر بچی ہے جو طبعا نفس کو بھی انتہا محبوب ہے۔ یہاں ترقتی ناچتی بیٹی پر فخر کیا جاتا ہے، اسے فنکار، ایکٹر، گلوکار، اسٹار اور ہیرو کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ گرمی دور جدید کے اتنے شدید ہیں کہ کچے پھلوں کو وقت سے پہلے پکا دیا۔ اس کے برخلاف اسلامی معاشرہ کی بنیاد سادگی، تواضع، انکشاری، عاجزی اور روحانیت پر رکھی گئی ہے۔ یہاں ایئر ہوسٹس کے مسافروں کے دل بہلانے کی اجازت نہیں ہے، کسی خاتون سیکریٹری کو ملاقاتیوں کو ویلکم کہنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی عورت کو حسن کی نمائش اور دیدار کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان، تیری بنیاد تو سادگی، تواضع، انکشاری، عاجزی اور روحانیت پر رکھی گئی ہے۔ تیرا خاصہ تو غیر خواہی، ہمدردی، غم گساری اور تہذیب معاشرہ تھا۔ تو کدھر چل پڑا؟ تو کہاں پھنس گیا؟ روحانیت کے بجائے مادیت میں، باطن کے بجائے ظاہر پرستی میں، پاکیزگی پر غلظت کا انتخاب کیا، مگر افسوس صد افسوس، اور تجھے احساس تک نہیں، مرض کی خبر بھی نہیں۔ تو کب بیدار ہوگا کہ نہیں؟ یا تجھے اسی لذت پرستی اور گندگی میں مرنا پسند ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پھر خدا را باز آ جا۔ ارے تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کے فریب سے نکلو اور رضا الہی سے سرفرازی حاصل کر کے آخرت کے ٹھیکیدار بن جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پہلوں کے ساتھ ہوا۔ ذرا بتاؤ، قوم تمود میں کوئی بچا؟ قوم عاد کا کوئی شخص زندہ رہا؟ لوط کی قوم نے نجات پائی؟ یہ سب قومیں کیوں ہلاک و برباد ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے خدائی طریقے سے انحراف اور فطرت سے بغاوت کی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ فطرت سے بغاوت تباہی کے وہ دروازے کھولے گی کہ کسی کے بس کی نہیں کہ وہ اسے بند کر سکے۔
لہذا پلٹ آؤ، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، نہیں تو انجام خدا جانے۔ وما علینا الا البلاغ۔